یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو کنفرم خبریں باقاعدہ سورس بتاتے ہوئے حوالوں کے ساتھ خبریں پہنچا رہا ہے اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہا ہے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ صحیح خبر اور صحیح نیریٹو آپ تک پہنچے۔ آج ایک بار پھر ہم شیخ منظور صاحب سے بات کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ، بہت دنیا دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اور خاص طور پر جس ایریے میں یہ ویسٹ ایشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اس کو بہت نزدیک سے آپ نے دیکھا ہے۔ آج ہم یہ ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا کہ 10-15 دن کے اندر ایران نیوکلیئر ڈیل مان لے تو ہم حملہ نہیں کریں گے۔ پھر کبھی ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ چھوٹے حملے کر دیتا ہوں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھے اور ایران سمجھوتے پر، ہماری مرضی کے سمجھوتے پر حملہ کر دے۔ ادھر آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم وہ ہے جو امام حسین کے اس جملے کو یاد رکھتی ہے جس نے یزید کو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو وہاں اتنی مضبوطی، ادھر دباؤ کی سیاست، آخر کیا ہوگا، کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پچھلے کئی ہفتوں سے جنگ ہوگی نہیں ہوگی، اس حالت میں پوری دنیا ہے۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا لگتا ہے یہ 15 دن کا وقت دیا جانا، ادھر سے امام حسین کے اس جملے کو یاد دلانا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو امریکہ جو کہہ رہا ہے یہ سارا بہانہ بازی ہے۔ ان کا جو ٹارگٹ ہے ایرانین رجیم ہے، خاص کر اس کی جو ہے ریلیجس لیڈرشپ جو ہے، اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اب یہ بہانہ بازی کر رہے ہیں، نیوکلیئر ڈیل بھی اگر ہو تو بھی یہ شیورٹی نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، اس کی کوئی شیورٹی ہی نہیں۔ یہ اس کو بہانہ بازی، کبھی یہ نیوکلیئر، اب وہ کہتے ہیں زیرو انریچمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں نہیں جو اس کا میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے۔ سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ جو ہے، جو ان کے لیے بڑی، ان کو لگتا ہے پرابلم ہے اس ریجن میں، وہ ایرانین رجیم ہے، خاص کر اس کی جو ہے ریلیجس لیڈرشپ آیت اللہ خامنائی صاحب، یہ اس کو، اور جو اس نے یہ کہا کہ وہ لمیٹڈ آپشنز استعمال کر۔ پہلے اگر آپ نے دیکھا، اس نے کہا یہ جو جنگ ہے یہ 2-3 ہفتے تک ہی رہے گا۔ اب وہ کہتا ہے لمیٹڈ روڈ پر، تاکہ اس کو منائیں گے، فورس کریں گے نیوکلیئر ڈیل پر۔ نیوکلیئر ڈیل کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اگر کریں گے بھی کیا، وہ اس کے خلاف جو ہے، ایران کے خلاف جو ہے سینکشنز اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا۔ کیا وہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ ٹریڈ، ڈپلومیٹک ریلیشنز یا بات چیت نہیں کر؟ یہ سارا کچھ ایک بہانے۔ ایکچولی سب سے بڑی جو پرابلم ان کو جو ہے کہ یہ وہ ابھی تک جس کا ٹرمپ انتظار کر رہا ہے، سیکورٹی جو ان کے ایجنسیز ہے، ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، وہ ان سے یہ انپٹ لینا چاہتا ہے کہ اگر وہ حملہ کسی قسم کا کرے کہ ایک اس کی افادیت کیا ہوگی، دوسرا کیا یہ لمیٹڈ ہی رہے گا، کیا یہ سارے ریجن میں پھیل جائے گا جس میں اس کے الائز اور دوسری چیز ہے وہ بھی اس کے گھیرے میں آ جائے۔ اب یہ جو ہے، کل ان کا امریکہ کا بڑا اتحادی جو ہے یو کے، اس نے کہا میں IR سپیس اپنی نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے کچھ یورپ گلف کنٹریز انہوں نے بھی کہا ہم اپنی IR سپیس نہیں دیں گے، لیکن کچھ ولنگ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کچھ ولنگ بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے ان کا سب سے بڑا، وہ چاہتے ہیں جیسے انہوں نے پچھلی بار کیا ہے، آپ نے دیکھا جو ایرانین جب وار شروع ہوئی، کچھ ایرانین جنرل کو ٹارگٹ کیا، اسی طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک آپریشن شروع کرے جس سے لیڈرشپ ٹارگٹ ہو اور آٹومیٹکلی رجیم گر جائے۔ وہ انہیں ابھی اس میں کوئی
کامیابی حاصل نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ نت نئے جو ہے بیانات دے رہا ہے. کبھی کہتا ہے میں نے پہلے کہا 1 مہینہ، پھر کہا 15 دن کا نوٹس دیا، اب کل نیا شوشہ چلایا کہ اب میں لمیٹڈ آپریشن کروں گا. یہ ساری چیزیں اس کے ٹیبل پر ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کی سکسیس ریٹ پر. اس کو جو انپٹس مل رہے ہیں وہ شاید اتنے اچھے نہیں مل رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے 6 دن پہلے جب سیکنڈ راؤنڈ جو ہوا سوئٹزرلینڈ میں، ایرانین فارن منسٹر ایز ویل ایز امریکہ نے کہا ہے وی آر کلوز ٹو ڈیل. یہی کہا نا. بالکل بالکل. اب 2 دن میں کیا انقلاب آیا کہ اب وہ کہتا ہے نہیں ڈیل نہیں ہوگی، ہم آپشن کریں گے. یہ بلو ہارٹ بلو کولڈ اور ٹینٹر ہکس پر رکھنا چاہتا ہے سارے جو اپنے الائز کو بھی اور ریجن میں بھی جو تباہی. آپ دیکھیے مارکیٹ بھی وولٹائل ہو رہا ہے بیکاز ایران نے جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو پارشلی اس کو کلوز کیا ہے، اس کا بھی امپیکٹ ہے. دوسری بات کل میں دیکھ رہا ہوں عراق میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں امریکہ کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے. یہ جو ہے اور کچھ فوجیں جو ہے انہوں نے امریکہ نے سیریا سے بھی ویکیٹ کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا یہ جو ہے پریشر ٹیکٹکس کام ہی نہیں کرتا ہے اس کے حق میں ابھی تک. چونکہ دوسرا سائڈ اس بات پر انہوں نے کہا ڈو اور ڈائی بیٹل فار اس. یہی جو ہے یہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا رہے گا. ہمارے لیے یہ آخری بیٹل ہے، آخری معرکہ سمجھی ان کے لیے ہے. وہ اس وقت کہتے ہیں کچھ بھی ہو ہمارے لیے ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے جو بھی اس سال میں. اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کیا ہے. وہ ایک چیز اس سے یہ بھی پتا ہے جو پریڈ ہو رہی ہے وہاں پر، جیسے ہم نے سنا الرٹ پر ہے، 24 آور الرٹ پر ہے، ہر ایک جو ہے فوجوں کو الرٹ پر رکھا ہے. تو اس سے ان کو یہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا کریں. جب اسے لگتا ہے زیادہ اس کو لگتا ہے اینٹیسپیٹ کر رہا ہے اس حملے سے ریٹیلیشن جو ہے سخت ہوگی تو ٹیبل پر واپس آتا ہے. جب شیخ صاحب یہ جو امریکہ کی طرف سے بیوٹیفل ارماڈا کی بات ہو رہی تھی، پوری فوج پہنچ گئی اور پہنچ رہی ہے میڈیٹرینین میں بھی، ادھر بھی ہر طرف. اس کو الرٹ پر مسلسل لمبے وقت تک رکھنا خود امریکہ کے لیے بہت ہی مہنگا ہے. یہ سودا سستا نہیں ہے. اگر جنگ نہ بھی ہو اور 2 مہینے اسی طرح سے گزر جائیں تو یہ بھی ان کے لیے، وہاں کے فوجیوں کے لیے تھکن کی بات ہے. دوسری طرف ایران اپنی زمین میں بیٹھا ہوا ہے. ایران نے یہ طے کر لیا ہے، وہاں سے میں بار بار بات کر رہا ہوں تہران سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی کی انسٹرکشن یہ ہے کہ فوج اگر اسے لگے 50% کے جنگ ہوگی 100% تیار رہے ہر وقت. دوسری طرف حکومت اپنے ترقیاتی پروگرام جاری رکھے، جنگ کے خوف میں، جنگ کے ڈسکشن میں ترقی نہ رک جائے. وہ اس طرح سے چل رہا ہے. ایسی حالت میں کون پہلے؟ دیکھیے اس میں ایک ہے، ایران کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 46 ایئرز سے وہ یہی دیکھتے ہیں. کبھی جنگ کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی بار سینکشنز لگاتے ہیں، کبھی آرمز کو بھی ان پر، ان کے لیڈرز کو باہر جانے پر پابندی لگ رہی ہے. یہ ان کے لیے جو ہے ایک سٹیپ زیادہ ہے، لیکن بٹ دے آر فیسنگ دس ٹائپ آف کرائسس فار ڈیکیڈز ناؤ. ان کو یہ اس میں نہیں، کتنی بار کوشش کی گئی ہے اس رجیم کو ایلیمینیٹ کرنے کی لیکن ناکام ہو گئے. کتنی بار وہاں پر جو ہے انسائٹ انہوں نے انسائٹ کیا ہے کہ لوگوں کو انسائٹ کیا ود فارن
ایلیمنٹس تاکہ وہاں پر رجیم کو چینج کر نہیں ہوا. ابھی ریسنٹلی جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں اوپنلی یہ کہا گیا کہ انہوں نے لیبیا اور سیریا کے جو ڈسگرنٹلڈ فائٹرز ہیں ان کو وہاں بھیجا تھا, تو وہاں پر بدامنی قائم کر کے یہ بھی فیل ہو گیا. جو جنگ چلی اسرائیل کے ساتھ مین ایم اس کا یہی تھا کہ لیڈرشپ اور ٹاپل حکومت ہو جائے, جو وہ اوپنلی کہہ رہے تھے, لیکن وہ فیل ہو گئے. اب ایران اس دور سے گزر رہا ہے کئی سال سے, اور ان کے لیے تھوڑا یہ جو ہے وہ نارمل سی بات بن گئی ہے ان کے لیے. لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ جو ہے اس کا انپریڈکٹیبل پرسن, اس کے بارے میں اس کے قول فعل میں بہت فرق ہے. کہتا وہ کچھ ہے, کرتا کچھ اور ہے. یہاں ان کو انگیز رکھتا ہے, دوسرے دن کہتا ہے میں جنگ کی بھی تیاری. اس لیے ان کو سٹیٹ آف الرٹنس میں رہنا جو ہے مجبور ہے. اور دوسری بات جو میں بار بار یہ اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ رکے گی, کیونکہ ایرانی لیڈرشپ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بار بار ہم پر یہ تلوار لٹکا رہے ہیں, تو اس لیے ڈسائسو ہی رہے, ایک فائنل ہی رہے اس کے بارے میں. جو کچھ بھی نتیجہ نکلے کہ ہم بھی ان کو نہیں اتنا سپیئر کریں گے جیسے وہ سمجھتے تھے, بار بار وہ اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. جو انہوں نے اس کی جھلک ہم نے دیکھیں شیخ صاحب, یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ اب ایران ان لمٹس میں جنگ نہیں لڑے گا. اچھا, اب ہم تھوڑا سا کمپیریٹیو سچویشن کو دیکھتے ہیں. جون 2025 جب یہ جنگ ہوئی, 12 دن کے اندر یہ حالت ہوئی کہ ایران کو آخری 3 گھنٹے اسرائیل پر حملے کرنے کا اختیار تھا, اسرائیل کو جواب دینے کا حق نہیں تھا. آخری حملہ جوابی امریکہ کے خلاف جو کیا اودید ایئر بیس پر, اس کا جواب دینے کا حق نہیں تھا امریکہ کو. ٹرمپ کو تھینک یو لکھنا پڑا اپنے ٹروتھ سوشل پر. اس حالت میں 12 دن کی جنگ رکی. تب میں بڑا فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ عرب ممالک کہتے ہیں کہ جنگ مت کرو, ہماری زمین آپ استعمال نہیں کر سکتے, سمندر استعمال نہیں کر سکتے. انگلینڈ جو اس کا سب سے نزدیکی ملک تھا, یو کے, اس نے کہہ دیا کہ آپ ہمارا ایئر اسپیس یوز نہیں کر سکتے, ہمارے بیس یوز نہیں کر سکتے. کبھی کبھی اندر سے اسرائیل سے بھی آواز آتی ہے کہ ابھی جنگ شروع نہ کرو, ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے. ایسی حالت میں اگر ٹرمپ نے جنگ شروع کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ نے دیکھا اس میں یہی ہے, جو جنگ پچھلی بار ہوئی اسرائیل اور ایران کے درمیان, اس سے انہیں یہ پتا لگا کہ ایران کی ملٹری اسٹرنگتھ کتنی اسٹرانگ ہے, اور اسی وجہ سے ان کو ہی یہ جنگ روکنا پڑا. جو آپ کہتے ہیں ان کو سپیس دی گئی کہ آپ اٹیک بھی کر سکتے, ڈیڈ لائن دیا گیا. یہی مجد وہ ان کی بیسز بن گیا ہے کہ نیا جو وہ اگر کچھ پلان کر رہے ہیں وہ ایسس کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ریمیفیکیشنز کتنے خطرناک ہوں گے. یہی اور دوسری بات جیسے میں نے کہا نا, یہ ایران کے لیے بھی ڈو اور ڈائی بیٹل ہے. یہ ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ کہتے ہیں اگر جو کچھ کرنا ہے ایک ہی بار ان کے ساتھ نپٹ لیں گے, پھر بھی دیکھیں گے اس کا کیا ہوگا انجام کا, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. یہی اسی وجہ سے اب دوسری بات یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کل ایک رپورٹ لائی, انہوں نے جو کہتا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر انسٹالیشنز کی فورٹیفائی کر رہا ہے ان کو, یعنی کہ پھر سے ان کو, تاکہ ان کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اگر کوئی حملہ ہو کہ اس کو کس طریقے سے. اب جو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اوپنلی رشیا بھی ایران کے حق میں بول رہا ہے, یہاں تک کہ رشین فارن منسٹر نے اوپنلی کہا ہے وارنڈ اگینسٹ ان اٹیک آن ایران. یہ تو اس نے اوپنلی کہا. اب کس حد تک اس میں جو ہے کیا ویدر اٹ از گوئنگ ٹو سپورٹ, یعنی کہ ملٹریلی یا کسی طریقے سے ایران کو وہ مدد کرنا چاہتا ہے, یہ سارے جو آپشنز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ امریکہ بھی اس کو وے کر رہا ہوگا کہ اس کا کیا وزن ہے, کیا اس کے ریمیفیکیشنز کیا. اب
ایک اور چیز جیسے عربوں میں اب جو پہلی سچویشن ہے بہت سارے اس میں نکل بھی گئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے نہ ہم کرنے چاہتے، حالانکہ ابھی بھی ایک دو عرب کنٹریز ان کے ساتھ آؤٹ اینڈ آؤٹ دے آر سپورٹنگ یہ، یہاں تک کہ اب دیکھیے ایک نیوز یہ بھی آئی تھی کہ ٹرکی نے کہا اگر ایران نیوکلیئر بن رہا ہے تو میں کیوں نہیں بنوں گا، یہ وہ بھی اپنا جو ہے اپنا حصہ وہ بھی مانگنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ تھا کہ ایران نے جب ٹرکی کو بنایا گیا تھا، وینیو بنایا گیا تھا یعنی کہ فار ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ ایران، تو ایران نے کہا نہیں یہاں نہیں تو یہاں ہونی چاہیے، عمان میں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں سارے جو ہے یہ گلوبل سارے ریجنل چینجز آ رہے ہیں اس کا۔ اچھا اب یہ بھی ہے جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں یہ ایران نہیں ہے، یہ سارا اس میں جو ہے سارا ریجن ہی اس میں انوالو ہے، کیونکہ ایران ہی ایک واحد پاور ہے جو امریکہ کے ڈیزائنز کو فوائل کر رہا ہے وہاں پر۔ امریکہ کے جو مقاصد ہے جیسے اب پتہ چل رہا ہے وہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے غازہ میں ایک ملٹری بیس قائم کرنے کی، یہ بھی ایک رپورٹ آیا ہے کہ وہ وہاں پر وہ ملٹری بیس قائم کرنا ہے، جو اس کا بیسیکلی اس کا جو اوریجنل ایجنڈا ہے غازہ کو ریویرا بنایا جائے، اس کو بے دخل، اب وہ دوسرے طریقے سے اس کو داخل ہوا ہے کہ بورڈ آف پیس بنایا، وہاں پر انویسٹمنٹ کرے گی، پھر کہے گی اس کو روکنے اس کی سیکورٹی کے لیے وہاں پر کچھ چاہیے، تو وہ ایسے۔ دوسری طرف سے اسرائیل اب ویسٹ بینک کی طرف بڑھنے لگا، یہ سارے چیزیں ایک اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے فلسطین کی اسٹیٹ کو ڈینائل اس کا کرنے کے لیے اس کو نہیں بننے دینا جو ہے، یا جو اس کے الائز ہے ان کو وہاں پر مضبوط کرنا، یہی اس کا گیم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ایران ہے، اور ایران چھوٹی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ایران کی وجہ سے اس کو لگتا ہے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اسرائیل کی ایگزسٹنس کو، کیونکہ وہی کنفرنٹ کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ابھی تک جو بھی وارز اسرائیل نے لڑے اور جو ریسنٹ وار لڑے اس میں اس کو پہلی بار جو ہے سیٹ بیک ہوا، یعنی کہ پیچھے ہٹنا پڑا، کہ خود ہی کہنا نہیں اب بس 11 دن میں 12 دن میں اس نے کہا نہیں اب بس ہو گیا، تو اب پہلی بار ان کے سٹیٹس میں ان کے سٹیز میں بڑے بڑے میزائل جنہوں نے ان کا جو تھا آئرن ڈوم تھا یا 3-4 لیئر کی انہوں نے وہ بھی کولیپس، سارا کچھ چیز کر کے ان کو یہ نہیں لگتا، ان کو یہی لگتا ہے ان کو فنش کرو، اب وہ فنش نہیں کر سکتے ہیں، انہیں پتا ہے دوسری طرف اگر کریں گے کچھ بھی ریٹائلیشن کریں گے اس وقت ہارڈ طریقے سے ہوگی۔ تو یہاں ہی سوئی اٹکی یہاں پر ہی ہے کہ ٹرمپ تو کہے گا کچھ بھی، لیکن الٹیمیٹلی وار کے لیے اس کے جو ہے ملٹری سولجر ڈیفنس جو ہے ان کو لڑنا ہے۔ ٹرمپ تو خود نہیں آ جائے گا، نہ بندوق لے کر وہاں آ جائے گا، اس میں گلف میں آ جائے گا، پرشین گلف میں، اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہاں ان کو لڑنا، ان کو ویدر دے آر ان اے پوزیشن کیپیبل ٹو ہینڈل جو فورس وہاں سے ہوگا، ریٹیلیشن میں فورس ہوگا۔ یہاں ہی جس دن اسے یہ لگے گا کہ ہم اس پر قابو، اب ان کے دوسرا یہ جو مکاری کا ان کا سب سے بڑا یہی ہے، وہ ہمیشہ پیسوں سے، لالچ سے، لوگوں کو جو ڈسگرنٹل ایلیمنٹ ہے انہی کے ذریعے یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے ان کی کہ وہاں پر ایک ڈسٹربنس رہے جس کا وہ فائدہ اٹھائے اور کسی نہ کسی طریقے سے ریجیم چینج کی بات کرے۔ جو میں شیخ صاحب آپ نے 2-3 باتیں بہت اہم کہیں ابھی تک۔ ایک تو یہ کہ ٹارگیٹ ایران کی حکومت ہے، اب ٹارگیٹ پریسائز آیت اللہ خامنائی ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہے کہ ایران بہت بڑا جوابی حملہ کر سکتا ہے، اس خوف میں شروع نہیں کر پا رہے۔ ابھی حال ہی میں عباس عراقچی نے، ایران کے فورن منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا
کہ اب سے پہلے 2003 عراق جنگ تھی یا دوسری جنگیں تھی تو ایک کولیشن بناتا تھا امریکہ، چاہے وہ نام کا ہی تھا، اور مل کر کے جنگ لڑتے تھے. لیکن اس بار ٹرمپ نے اس سب کا مذاق بھی اڑایا، نے آپ جو چاہا فیصلہ کیا، حملہ کیا، ایران پر حملہ کیا، اور ایک طرح سے جنگل راج لایا ہے ٹرمپ. اب سے پہلے دوسرے طریقے سے ہوتا تھا. جنگل راج میں ایران کے فارن منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ جنگل راج کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ باقی بچے گا، جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی وہ باقی نہیں بچے گا. ایران، وہ کہتے ہیں کہ ایران اب مجبور ہے یہ طاقت بڑھانے کے لیے، مجبوراً طاقت بڑھائی ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جنگل راج ہو رہا ہے. تو اس جنگل راج میں اب ایران سے ڈر بھی لگ رہا ہے، ختم بھی کرنے کو دل چاہ رہا ہے. تو ایسے کب تک، کس طرح سے کیا کر پائیں گے؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی حالت ہو گئی نا. دیکھیے میں نے کہا نا یہی سچویشن رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 1-1.5 سال سے سچویشن یہی رہی ہے. پہلے بھی اس نے کہا میں ایران کو ختم کروں گا، یہ نہیں ہے اس نے نہیں کہا. پھر بیچ میں کوشش بھی کی، جو اس نے وہ جو انڈر کور ان کے ساتھ نیگوسیشن کی، پھر اسرائیل کے ذریعے ان کو لگا اس وقت، پھر اس کے بعد ریسنٹلی جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں. لیکن پرابلم یہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں گے جو بھی چاہے افغانستان میں یا عراق میں جو وار کیا ہے، participation of its allies was almost negligible. امریکہ کے 2.5 لاکھ فوج تھے افغانستان میں، جبکہ جرمنی، برٹن، فرانس، ان کے 2-3 ہزار 5 ہزار ووٹ تھے، سولجرز تھے، زیادہ سے زیادہ 8,000 10,000 تھے. یہ سارا یہ جو تھا، جو ابھی یہ امریکہ خود کہتا ہے ان کو، وہ امریکہ نیٹو کا 80% بجٹ وہی دے رہا تھا، وہی چلاتا تھا نیٹو کو. اب یہ جب سے یہ یوکرین وار شروع ہوا، اب انہیں لگا کہ جب اس نے ہاتھ کھینچ لیا تو اب ان کو آپس میں یہ، اب اسی لیے ان کی پریارٹی یورپ کو بچانا ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں ان کے دوسرے جنگ علوم میں حصہ لے. کل اس نے پھر وہ ڈگو گاشیا کا مسئلہ اٹھایا، کبھی یہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اب یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں ایک بیس چاہتا ہے، ایک آئی لینڈ چاہتا ہے جہاں پر بیس ہے تاکہ کاؤنٹر کرے چائنا کے خلاف. اس کے جو اب وہ کہتے ہیں اس کے اتنے مسائل ہیں، ان میں انوالو ہونا ہی جو تباہی کے برابر ہے. وہ اپنے آپ کو، وہ اپنے ایسے پھنس گئے ہیں یوکرین وار میں، وہ سے نکل ہی نہیں سکتے. اس سے وہ ایک چیز تو اس کا تو ونگ تو کٹ گیا. لیکن یہ وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے جو دوسرے اس کے تھے، جو کوشش کر رہے تھے الائز کو بھی اپنے ساتھ، چاہے ان کو دھوکہ کے ذریعے فالس ان کو یہ ایلیگیشن دوسروں پر لگاتے ہوئے ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے تھے. یہ اکیلے اس نے پہلے انہی پر وار کیا. اور اس کی سب سے جو بڑی پرابلم ہے، جو یہ خود کہتا ہے امریکہ کا جو کھویا ہوا مقام ہے، جو کہتا تھا نمبر 1 کنٹری ہے، وہ نہیں رہی. اس کے لیے یہ واویلا ہے، سارا کچھ یہ ہے کہ میں کیسے میک امریکہ گریٹ اگین. واٹ از دیٹ؟ کہ جو پہلے اس کا یونیپولر ورلڈ میں جو کچھ سمجھ میں آ رہا یہ ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، دنیا بھر سے دولت کو لوٹو، گھر بھر لو. وینیزویلا میں کیا یہ چاہتے ہیں. کیا اب تھوڑا سا ایک اور چیز یہ سمجھنی ہے کہ ایسی حالت میں جب آمنے سامنے ایک طرح سے فوج ہے، جنگ شروع ہونے کا کسی بھی ٹائم امکان ہے، ٹرمپ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں، بار بار رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ادھر روس کے ساتھ ایکسرسائز ہوئی ہے، نیول ایکسرسائز اسٹریٹ آف ہارموز میں. کیا ایران اس پورے یعنی مائنس امریکہ جو باقی دنیا ہے جس میں روس ہے، چین ہے، بہت دوسرے ممالک ہیں، کیا ان کی جنگ ایران اکیلا لڑ رہا ہے؟ اگر ایران گرا تو روس اور ان دوسرے ملکوں کے لیے بھی پریشانی ہوگی، عربوں کے لیے زیادہ پریشانی ہوگی. آپ چونکہ کہتے رہے کہ عرب
की जंग लड़ रहा है ईरान, क्या लगता है आपको? देखिए, अल्टीमेटली जो जंग है कंट्री को अकेली ही लड़ना पड़ता है। सिंपैथीज आ जाएंगे, सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन बेसिक जो होता है मिलिट्री सपोर्ट, यानी कि फुट सोल्जर्स आपके सॉइल पर होने चाहे, टैंक्स होने चाहे, मिसाइल होना चाहे, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें अगर है। अगर आप देखेंगे, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इकोनॉमी जो है रूस की तकरीबन कोलैप्स हुई है जब से इस पर पाबंदी लगाई है रशियन ऑयल पर। दे हैव लॉस्ट 1.2 मिलियन पीपल इन यूक्रेन वॉर, जबकि 7-8 लाख जो है यूक्रेनियन भी मर गए हैं। और अभी जो कहते हैं रिपोर्ट में 35,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो है वो रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। ये उसकी जो मैं कहता हूं प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अच्छा, क्या इस सिचुएशन में वो पूरी तरीके से मदद कर सकेगा ईरान का? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसको करना चाहिए इस वजह से कि अगर ये वो इलाका है जहां अमेरिका को डिफीट हो सकती है, और एक बार अगर उनको डिफीट हो गई, जिसमें अगर एक्टिवली रशिया भी पार्टिसिपेट करेगा, चाइना भी, तो उसका जो जो विजन जो उसका था यूनिपोलर वर्ल्ड में फिर लीडर बनने का, वो उम्र भर के लिए खत्म हो जाएगा। और इसमें सफाई होगी, मिडल ईस्ट रीजन में इसकी सफाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी ये है मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें। क्या वो अपने, आपने देखा है इंडिया से वो लोग ले रहे थे दूसरे कामों के लिए, फिर उनको फ्रंट पर भेजते थे। उनको फुट सोल्जर्स की कमी है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि अल्टीमेटली सोल्जर ही लड़ता है। या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आपको लेटेस्ट ड्रोन्स अगर देगा, यानी कि मदद जैसे करेगा, ड्रोन्स की मदद करेगा, मिसाइल की मदद करेगा, वही जो है आजकल के जमाने में उसी से गेम जो वार गेम है वो चेंज होती है। उसमें देखना है उस किस हद तक वो मदद करेगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये रिपोर्ट आई थी कि ये फोर्टिफाई कर रहा है अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, इसमें शायद रशिया का बड़ा हाथ होगा, वो उसमें मदद करते होंगे। या इसमें ये भी है कि कुछ ऐसे इलाकों में ट्रांसफर कर रहे हैं ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जहां पर अमेरिका को हमला करना जो है मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें अभी तक तो अभी इस तरीके से कोई, जो आजकल सैटेलाइट का जमाना है, एवरी मूवमेंट इज बीइंग मॉनिटर्ड, अगर ऐसा है तो एक ये बड़ी मदद होगी ईरान के लिए। ये बड़ी मदद होगी। और ईरान में वाकई जो आपने कहा ना, फौज लड़ती है, ईरान में लड़ने के लिए, मरने के लिए, शहादत के लिए लोग बहुत ही यानी तैयार हैं, और जिस तरह से मोबिलाइज किया हुआ है वो एक बहुत बड़ा एक फ्रंट है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा अब मैं चलना चाहता हूं। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 2-2.5 साल में 7 मुल्कों पर हमले किए हैं, 7 मुल्कों पर। ये इतना बड़ा वार मोंगर, इतना बड़ा लड़ाई झगड़े फैलाने वाला मुल्क, वहां अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, इजराइल जाने की। इसका इंटरनेशनल सियासत में भारत के लिए क्या कुछ मिलेगा, क्या खोएगा, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, हम पहले से ही कह रहे हैं, ये जो है इजराइल इंडिया जो रिलेशंस है वो पिछले कई दहाइयों से बढ़ गए हैं, खासकर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आया इक़्तिदार में, तो उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई, खासकर डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रायो बन रहा है, अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि एक तो अमेरिका, इजराइल और इंडिया जो है एक टीम है। कुछ भी कहिए, हालांकि डिफरेंसेस है अमेरिका और इंडिया में, खासकर टैरिफ के मामले पर, बाकी दूसरे मामले पर तो है ही नहीं, वो दे आर वन। अब इसमें ये कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं, जब भी जो आए थे
यूएई के प्रेसिडेंट जो आए थे वो कहते हैं एक नया जो अलायंस बन रहा है, ये रिपोर्ट्स है, एक नया अलायंस बन रहा है जिसमें यूएई भी शामिल हो रहा है इजराइल के साथ। हालांकि यूएई के खिलाफ खुद अरब कंट्रीज अब होने लगे हैं ओपनली, दे आर ओपनली, क्योंकि इसका जो स्टांस है टुवर्ड्स एक तो पैलेस्टीनियन इशू पर, दूसरा सोमाली लैंड पर, तीसरा सूडान पर, यमन पर, लीबिया पर, इथोपिया या दूसरी जगहों पर है। और वो जो कहते हैं, कल ही एक यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है, जो मलेशिया ग्रुप है सूडान में, उसने जो जेनोसाइड किया है और उसको सपोर्ट बहुत सारे कंट्रीज से मिला है, ये ओपन हो गया है। अब सबों को पता है कौन किस साइड है। ये है कि इसमें ये एक कंट्री वाहिद है और ये एक चेन बन रहा है। ये इंडिया इसी वजह से पहले कह रहे थे कि कहीं तो ये 2-3 सालों के बाद पहला विजिट, यानी कि शायद 23 में नेतान्याहू यहाँ आया, उसके बाद कोई विजिट नहीं आया है। लेकिन वो ये एक चीज फिर से, ये जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में दूसरे एरियाज में जो हाईटेक एरियाज है, स्ट्रेटेजिक जो ये है, इनमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो है नहीं। अब कभी कभी जो है कि इंडिया ने कई बार ईरान के खिलाफ जो भी रेजोल्यूशन आया तो उस पर यानी कि ईरान का सपोर्ट दिया, लेकिन ये भी सामने आया अभी रिसेंटली जो कुछ रेजोल्यूशंस आए जो पेश किया गया था, उसमें इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया है। ये एक हकीकत है और ये भी सबों को पता है। इट इज नाउ ओपन कि कितने गहरे रिलेशंस है बिटवीन टू कंट्रीज, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान वार में इजरायली टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है इंडिया ने। ये बहरहाल इंडिया और इजराइल के ये ताल्लुकात हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या इजरायली हथियारों पर दुनिया भरोसा करेगी जो ईरान के हथियारों के सामने फेल नजर आए? क्या अमरीकी हथियारों पर भी भरोसा करेगी दुनिया? ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरें इस जंग से पहले आती रही हैं कि ईरान के हथियारों के लिए भी एक बड़ी तादाद है मुल्कों की जो वो खरीदना चाहते हैं, वो सस्ते में देने के लिए तैयार हैं, और कुछ लोग बाकायदा बातचीत कर रहे हैं ईरान से, और ईरान के ड्रोन को कॉपी किया है अमेरिका ने। वो तो बहुत इस्तेमाल हुए, यकीनी तौर पर। तो ईरान अपने आप को साबित कर रहा है कि उसके पास ताकत है, उसके पास जहन है, और वो काउंटर कर सकता है अमेरिका के लिए, अमेरिका के खिलाफ। और वो रूस, चीन और इनको भी एक तरह से मदद मिल रही है अमेरिका के खिलाफ। एक फ्रंट में ईरान आगे खड़ा है, ये बहुत अहम है। आने वाले दिनों में क्या सियासत होगी, क्या हालात होंगे, कैसे जंग होगी, नहीं होगी, हम कोशिश करते रहेंगे आप तक खबरें पहुंचाने की और जानकार लोगों से मुलाकातें कराने की। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।